بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. میرے انتہائی واجب الاحترام اسکاؤٹس کے مختلف سطح کے واجب القدر رہنماؤں، قوم کے نونہالوں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سندھ بوائز اسکاؤٹ کو اس احساس کو اجاگر کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا کا کچھ دستور ایسا ہوتا ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات ہے کہ دفنائے اعزاز کے ساتھ. اور آج چکے ہمارے محفوظ یار خان نے بھوپالی صاحب کا ذکر کیا تو ان کا سنا ہوا شعر کی شاعر کا یہ تو پتہ نہیں، مجھے ان کی گفتگو کے دوران مجھے یاد آیا. سنا ہے کہ حیدرآباد شہر کے کسی شاعر کا شعر ہے، جب طلب جیا سکون نہ دیا، مر گیا تب کہا کہ قابل تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے جو ہمیں ملی ہوئی ہے. مثلا آپ کو سرسری طور پر بتاؤں گا کہ اس قوم نے 40 سال تک قائد اعظم کی ٹیبل کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل، آفس روم، گاڑیاں، کرتے، شیروانیاں، یہ 40 سال تک ویئر ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی. جب میں اس علاقے سے ایم این اے بنا اور اللہ کو منظور تھا تو میری منسٹریوں میں ایک منسٹری انوائرمنٹل افیئرس بھی ہے، جس کی زیادہ شہرت یہی لوگ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ پودے لگا دیے، 20 لاکھ لگا دیے، 1 ارب لگا دیے. اللہ ہی جانتا ہے. لیکن مجھے جب یہ محکمہ ملا تو قائد اعظم کا مزار میرے ایم این اے کے علاقے میں شامل تھا اور قائد اعظم کے مزار مینجمنٹ بورڈ کا نام تھا QMF، قائد اعظم مانیٹری فنڈ. پہلے اجلاس کی جو میں نے صدارت کی، فیڈرل سیکرٹری، پروونشل سیکرٹری، DG KDA، ایسے ہائی لیول کے لوگ میٹنگ میں تھے. تو میں نے کہا یہ QMF نام کیوں رکھا ہے؟ چندہ وندہ کرتے ہو قائد اعظم کے مزار کے لیے؟ بولے چندہ تو نہیں کرتے. تو میں نے کہا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ بولا سر یہ نام پہلے سے کسی نے رکھ دیا تھا، وہ نام چل رہا ہے. میں نے کہا میں ایز اے ورکر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پسند آئے تو جب چندہ نہیں کرتے تو اس نام کو تبدیل کرتے ہیں. میری صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا اور میں نے کہا اس کا نام رکھتے ہیں قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ. اب 35-40 سال سے اس کا یہ نام چل رہا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ قائد اعظم کی ٹیبل، کرسیاں، کراکری، بیڈ روم، ٹیبل روم، آفس روم، یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ تو ان کا صاحب بہت سنبھال کے رکھی ہے ہم نے، 40 سال ہو گئے تھے. میں نے کہا سنبھال کے کہاں رکھی ہیں؟ تو انہوں نے گودام کی جگہ ویئر ہاؤس کہا. اب ویئر ہاؤس اور گودام میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ایک چوہا بھی اگر گھس گیا، تھوڑی سی دیمک چلی گئی تو یہ سب ہمارے قائد اعظم کے نوادرات ضائع ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ اور میں نے کہا پہلے تو مجھے یہی جواب دیا کہ 40 سال کیوں لگائے؟ تو ایک افسر نے کہا سر اٹ واز ڈیسائیڈڈ مینی ایئرس اگو دیٹ کوئی میوزیم کا ماہر جاپان سے آئے گا اور میوزیم بنائے گا. تو میں چلو ورکر ہوں، یہ حسن فیروز کے ساتھ، اختر بھائی کے ساتھ، محفوظ یار خان کے ساتھ، رانا اشفاق رسول کے ساتھ، سب کے ساتھ پوری زندگی ہمارے بھائی اویس
آفاقی، معین خان، عبدالغفار سعیدی، سب کے ساتھ تاج الدین، سب کے ساتھ ورکر کے طور پر گزارا وقت. تو میں نے کہا کہ میں ورکر کے طور پر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس کو اگر میوزیم میں بدل دیا جائے تو جواب تو پہلا یہ دیا کہ اس کے لیے تو کوئی جاپان سے ماہر آئے گا. تو میں نے کہا میں اس پورے ایوان سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں میوزیم بنانے والا کوئی بندہ نہیں ہے. تو پہلے ڈی سی آرکائیوز ڈاکٹر نبی احمد خان نے ہاتھ اٹھایا، سر میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بات کیجئے. تو ان کا کسی جاپانی آدمی کے آنے کی ضرورت نہیں، میں پورے پاکستان کی میوزیم کا ڈائریکٹر جنرل ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کب تیار چاہیے. تو میں نے کہا 25 دسمبر 1987 کو مجھے تیار چاہیے. مجھے ورکر کیسے سے پتہ تھا کہ 2-3 مہینے دیر ہو سکتی ہے. اب آپ جا کر دیکھیں گے تو قائد اعظم میوزیم جس کو اب تک کروڑوں لوگ وزٹ کر چکے ہیں، اس کو باہر لکھا کہ 23 مارچ 25 کی جگہ 23 مارچ 88 کو حاجی محمد حنیف طیب نے اس کا افتتاح کیا. گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں کہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے آج نیک اختر صاحب کی گفتگو سن کر بھی بہت خوشی ہوئی. میں نے بہت مدتوں پہلے اپنے دوستوں کو سمجھایا تھا ہفتے میں ایک ایسی گپ شپ ہونی چاہیے جس میں گفتگو صرف انگلش میں ہو. وجہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ باہر جائیں تو بات تو کر سکیں. تو باہر وہ جلدی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور مجھے اردو سے اتنی محبت ہے کہ مجھے قاضی حسین احمد نے ایک تحریک التوا پوچھ لی سینٹ میں اور کہا کہ آپ کہ یہ پیٹرولیم منسٹری کے بارے میں اگر یہ شکایت ہے یہ پہلے ڈسکشن کی جائے. غلام اسحاق خان چیئرمین سینٹ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے گفتگو ہوتی ہے. مجھے کہا گیا کہ آپ بات کریں. الحمدللہ جتنی دیر بھی مجھے سینٹ میں گفتگو کرنی پڑی پیٹرولیم منسٹری کے صفائی کے بارے میں وہ اردو میں گفتگو کی. اور میں نے کہا کہ اردو میں تو میڈیکل سائنس پڑھانے کی حیدرآباد دکن نے ساری تیاری کر رکھی ہے. ہم لوگ کیوں اس طرح سے غلامی کا وقت گزار رہے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں کی. ایک بات حسن فیروز صاحب کے ہے پہلے سے لیکن میں لا رہا ہوں کہ جنید صاحب پاکستان کی تاریخ کے شریف ترین وزراء اعظم میں سے کہ ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال انہوں نے مجھے بلایا ایک دن اور کہا کہ حاجی صاحب یہ 36 آدمیوں کی کابینہ ہے، 35 آدمیوں نے پاکستان مسلم لیگ کا فارم بھر دیا، اب آپ بھی بھر دیں. میں نے کہا دیکھیے بات یہ کہ میں جیتا ہوں نظام مصطفیٰ گروپ کے نام سے تو میں اپنا ٹینیور جو ہے وہ تو پورا کروں گا. اسی نام سے سردست جو ہے میں اس وقت اپنی وفاداری کو تبدیل نہیں کر سکتا. الحمدللہ مجھے لوگوں نے کہا کہ کچھ ہوگا، میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں نے ایک روحانی بزرگ سے ٹیلی فون پوچھا تو ان کا آپ نے جواب ان کو کیا دیا ہے. میں نے کہا میں اپنی وفاداری اس الیکٹڈ پیریڈ کے دوران چینج نہیں کر سکتا. تو ان کا بہت اچھا جواب دیا ہے اب جو وزارت چینج ہوگی تو آپ کو زیادہ اور بہتر موقع ملے گا. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کا بھی تھا، ہاؤسنگ ورکس کا بھی تھا، ماحولیات کا بھی تھا. وہ اس کے بعد جب میں نے استقامت سے ان کو کہا کہ آئی کین ناٹ چینج مائی وفاداری جو میری ہے اس کو میں چینج نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد ابھی تذکرہ قائد اعظم کا ہوا تھا. اس مرد خدا نے پہلے بتا دیا تھا اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اتنے پاکستان میں بلوچستان میں ذخائر ہیں کہ اگر ان ذخائر کو ہم نکال لیں تو ہم لینے والے نہیں دینے والے ملک بن جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اندر میں کوئی حرام خوری نہ ہو.
آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ سینڈک کا پروجیکٹ میں نے شروع کیا. اسلام آباد کی بیوروکریسی تیار نہیں تھی. وہ کیا کہتی تھی کہ کوئٹہ ایئرپورٹ سے لے کر سینڈک تک جانے کے لیے روڈ بھی سینڈک کے خرچے پر بنے, بجلی بھی جائے, پانی بھی جائے. میں نے کہا یہ تو سب ڈیولپمنٹ کا کام ہے جو بائی آل مینس ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں. اور یہ بات بھی لا کر پھر منوا لی گئی. لیکن مشکل یہی ہے کہ ذرا دیانتداری سے وقت گزارنا ہمارے یہاں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہمارے غالباً رانا اشفاق رسول صاحب نے اسکول کا کہا تھا. الحمدللہ ان کو میں جلدی وزٹ کے لیے لے جاؤں گا. کورنگی کا آپ سب سے بڑا بہتر اسکول اسماعیل اکیڈمی کیمپس نمبر 1 المصطفیٰ نے بنا دیا. زیادہ لڑکے اے اور A+ اس میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو یتیم بچے ہیں جن کو ہم شہزادہ کہتے ہیں, آپ کے سامنے یتیم بچوں نے شو کیا تھا, یہ ہم سب ان کو شہزادہ کہتے ہیں. اور جہاں یہ رہتے ہیں ان کو آرفن ہاؤس نہیں کہتے. میرا گھر المصطفیٰ, مائی ہوم المصطفیٰ. تو الحمدللہ بچوں کا کام کر رہا ہے, انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور بچیوں والا بننا شروع ہو گیا ہے. اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے بچیوں کا بھی بن جائے گا. تو ان کو باوقار سطح پر پالا جا رہا ہے. اور میں نے ابھی صدیق شیخ شاید بتایا کہ ان بچوں کے لیے موسم مچھلی کا ہوتا ہے تو گرم گرم مچھلی تل کر ان بچوں کو کھلائی جاتی ہے. سردی ہوتی ہے تو انڈے کا سوپ مرغی کا ان کو پلایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ PM میوزیم, جتنے میوزیم ہیں ایسی چیزیں ہیں, سب جگہ یہ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. کوئی ہم سے کوئی چارج نہیں لیتا اور الحمدللہ کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے. ایک اور بات کہ قائد اعظم کے مزار کے گرد 1990 تک دھول مٹی اڑتی تھی, باغ نہیں تھا. اور میں نے جنید صاحب کو کہا کہ جنید صاحب آپ کراچی میں تحفہ دینے, بولے کیا آپ کو تحفہ دینا ہے؟ حاجی, مجھے حاجی بابا کہتے تھے, حاجی بابا کیا تحفہ دینا ہے؟ میں نے کہا یہ دھول مٹی جو اڑ رہی ہے, ایک یہاں باغ قائد اعظم گرین پورا بنا دیں. تو ان کا ٹھیک ہے, آپ نقشہ بنوائیں. نقشہ بنانے کے لیے اپنے کراچی کے محسنوں کو میں نام ڈال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے زید نظامی صاحب کو کہا, وہ میری منسٹری کے ماتحت پروونشل منسٹری میں تھے, کہ میں آنا چاہتا ہوں. نہیں, آپ نہیں آئیں گے, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور پھر انہوں نے نقشہ بنا دیا. اور پھر یہ قائد اعظم کا جو باغ ہے اس کی کابینہ میں فقیر نے منظوری لی اور کمپلیٹ ہوا. تو اس وقت پرویز مشرف صاحب کا پیریڈ تھا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے کوئی اچھے کام اور نیک کام ہو جائیں. جیسے ابھی مولوی ریاض الدین کا ذکر کیا, میری طبیعت بہت خوش ہوئی. میں نے کراچی کی کسی تقریب میں مولوی ریاض الدین کی اس علمی خدمت کا تذکرہ نہیں سنا ہے. میں تو ان کے بچوں سے ملتا ہوں, اور جہاں یونیورسٹی وومن یونیورسٹی کا کوئی کام ہو تو پوری مدد کی کوشش کرتا ہوں. لیکن مولوی ریاض الدین جن کا اندر مزار بھی بنا ہوا ہے, اس کا ذکر ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی, ہماری یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہوتا. ہونا چاہیے, قدر کرنی چاہیے. آپ سب کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے اختر میر کو کہا کہ کراچی کا نمبر 1 تو سنایا سندھ مسلم کا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ ذرا چیک کر کے بتانا کہ نمبر 3 کون تھا. میری اپنی یادداشت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ نمبر 3 جو ہے, ایک اندازے کے مطابق, آئی مے بی رانگ, آئی ایم 36 years old diabetic patient, so I can make a mistake. لیکن 3rd جو تھا وہ میری کلاس میں اسکول تھا اور اس میں میں اسکاؤٹ تھا. باقی ہمارے بھائی رانا صاحب نے کہا
الحمدللہ جب یہ وزٹ پر آئیں گے تو ختیجہ گرلز کالج ایک ہی بندے نے بنا دیا، کروڑ ہار روپے کا اس کا خرچ ہوا، اور جو اس کا آڈیٹوریم ہے وہ رجب طیب اردگان کی تنظیم ٹیکا نے ہمیں بنا کر کے دیا، اور جو لیب ہے کمپیوٹر وہ بھی انہوں نے لگا کر دیا۔ اس لیے الحمدللہ کام کرتے کرتے میں پہلے کراچی یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا بھی اور دوسرے شعبوں کا میں ممبر رہا سینڈیکیٹ وغیرہ میں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اور سردار یاسر ملک کو یونینیمسلی وداؤٹ اینی ڈفرینس آف اوپینین انہوں نے ہمیں یہ تمغہ امتیاز اعزازی دیا، اور دیتے وقت وائس چانسلر نے کہا ناؤ یو کین رائٹ ڈاکٹر بیفور یور نیم۔ تو میں نے کہا کہ اس پر کوئی آبجیکشن نہ ہو جائے، تو بولا گوری پیشوا جتنے آتے ہیں وہ ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین یا برہان یہ اعزازی ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، آپ اس طرح سے کریں کوئی نہیں۔ تو 6 مختلف یونیورسٹیوں میں جو بھی علم کی خدمت ہو سکتی تھی اس میں سے اس میں کرنے کی کوشش کی۔ 3 سے اب میں میرا ٹائم پورا ہو تو ریٹائر ہو گیا، 3 میں ابھی بھی سروس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک بات آخری عرض کر رہا ہوں، آخر کو ایک دو مرتبہ کہہ کر غلطی کر چکا ہوں کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کا ذکر بھی ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے۔ سوچئے کہ انڈیا میں پاکستان کا سفارت خانہ ان کے دیے ہوئے محل میں قائم ہے جو انہوں نے ڈونیشن میں دے دیا تھا، اور ہمارے یہاں ان کو شہید کر دیا گیا۔ باہر کے کرنے والے باہر کے لوگ تھے، ہمارے لوگ یوٹیلائز ہوئے۔ تو جو اسلام آباد میں آپ جب جائیں ایوان صدر یہ اسمبلی کی طرف جائیں تو الٹے ہاتھ پر 16 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے قائد شہید ملت سیکریٹریٹ، اور یہ نام رکھنے اور اس کا افتتاح کرنے کی مجھے سعادت ملی کہ قائد اعظم ایوینیو پر شہید ملت سیکریٹریٹ ہو، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور ان کی اہلیہ کو ہالینڈ کی رانی نے ایک بہت اچھا بنگلہ دیا تھا۔ میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، ایک مرتبہ مجھے جلیجو اور ضیاء الحق صاحب نے فون کر کے کہا کہ ہائی کمشنر انگلینڈ علی ارشد کا فون آیا ہے، اب جس آدمی کو تقریر کے لیے بھیجیں وہ دیکھ کر تقریر نہ پڑھے، اور آدھی تقریر انگلش میں کرے، آدھی اردو میں کرے، اور ایڈجنڈم وہ تقریر کرے۔ تو ان کا ہم نے سوچا کہ آپ ہی موضوع رہیں گے، تو میں بھیجا۔ میں نے جاتے ہوئے ٹکٹ جو ہے وایا KLM میں نے لندن کا لیا، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ وہاں بیگم رانا لیاقت علی خان کو جو مکان دیا تھا وہ بیچ کر پیسے لے کر نہیں آئی۔ ہمارے موجودہ حکمرانوں کو اور پچھلے حکمرانوں کو سب کو سوچنا چاہیے اس میں پاکستانی سفارت خانہ کا ہے۔ تو میں نے پرانے صاحب کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، ایئرپورٹ سے سیدھے اس پاکستان ایمبیسی میں آؤں گا، اور پاکستانی کسی آدمی کو میں فون کرتا ہوں تو وہ آئے گا تاکہ ہم سب مغرب کی نماز ساتھ پڑھیں، اور پھر میں اس مکان کو دیکھوں کہ جو مکان انہوں نے کشادہ دلی سے ملک کے لیے وقف کیا۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ اگر ہم ملک کے لیے وقف کریں تو اللہ عزت بھی دے گا، سعادت بھی دے گا، برکت بھی دے گا۔ میں آپ سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سچ کہنے، پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان نہ بنتا تو میں کونسلر نہیں بن سکتا تھا، پاکستان نہ بنتا تو MLA نہیں بن سکتا تھا، پاکستان نہ بنتا تو میں 3 مرتبہ MLA نہ بنتا، پاکستان نہ بنتا تو کوئی IG جو صرف ASI بن سکتا تھا، پاکستان نہ بنتا تو چیف سیکرٹری صرف LDC UDC بنتا، پاکستان نہ بنتا تو گورنر، چیف منسٹر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر وہاں مشکل سے کونسلر بن سکتے تھے۔ یہ سب پاکستان کا انعام ہے، اور ہمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے
کوشش کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ.